کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ سادھو ایک انجانی سی اذیت میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ اچانک وہ کچھ اور جھک گیا۔ اب وہ گھٹنوں کے بل دونوں ہاتھ زمین پر جمائے جھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار بڑھ گئے تھے۔ اس کا بد شکل چہرہ ہیبت ناک حد تک بد شکل ہو چکا تھا۔ اب کمرہ پوری طرح سے روشن تھا۔ میں اور شرف الدین بالکل اس کے سامنے بیٹھے تھے اور وہ جھکتا چلا جا رہا تھا جیسے کوئی اس کی کمر پر بوجھ لاد رہا ہو۔ اسے بڑھاتا چلا جا رہا ہو۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھول رہی تھی۔ میں اور شرف الدین اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھایا اور چلایا، نہیں 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 کرو، بس کرو۔ یوں لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ عین اسی لمحے اس کی گدی پر خون کی باریک سی لکیر بہتی نظر آئی۔ خون کے قطرے زمین پر گر کر یوں چھن سی آواز آتی جیسے کسی نے جلتے توے پر بوندیں ٹپکا دی ہوں۔ میں اور شرف الدین آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تو مجھے یوں لگا جیسے میں خوف سے چیخ اٹھوں گا۔ وہ سین میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ میں نے اتنا خوفناک بچھو کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ اس قسم کے بچھو کے بارے میں کبھی کچھ پڑھا تھا۔ ہاں، ایک بہت بڑا ہاتھ بھر جتنا سیاہ بچھو تھا۔ اس کی گول آنکھیں ہم پر جمی تھی۔ وہ سادھو کی گردن میں چمٹا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس بچھو نے کسی کیکڑے کی طرح سادھو کی گدی میں اپنے پاؤں گاڑے ہوئے تھے۔ خون کی بڑی لکیریں انہی جگہوں سے بہہ رہی تھی جہاں اس نے پاؤں گاڑ رکھے تھے۔ اس کا خوفناک ڈنک اوپر کو مڑا ہوا تھا اور وہ ہر پل سادھو کی گردن میں ڈنک مار رہا تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ سادھو کس اذیت میں مبتلا ہے۔ شرف الدین گمسم کسی بت کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ شاید وہ سورت ناز پڑھنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ ٹھٹکی باندھے سادھو کو زمین پر جھکتے دیکھ رہا تھا۔ شرف الدین، پڑھتے رہو، میں نے چلا کر کہا تھا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور ہے۔ میں شرف الدین کو یہ کہتے ہی پھر سورت ناز پڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑا کر دروازہ تلاش کرنا چاہا، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہاں کسی دیوار میں کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں تھی۔ اب شرف الدین بھی بآواز بلند سورہ ناز پڑھ رہا تھا اور غیر محسوس انداز سے پیچھے سرکتا جا رہا تھا۔ تم اس اذیت سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ اچانک میں نے کہا۔ میں خود اس منظر سے دہشت زدہ ہو چکا تھا۔ میں نے خود پر بمشکل قابو پا کر اپنے لہجے کو مضبوط بنا کر کہا تھا۔ اچانک دیوار کا کچھ حصہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ وہاں اتنا خلا ہو گیا تھا کہ ہم بآسانی اس قید خانے سے نکل سکتے تھے۔ شرف الدین بڑی تیزی سے اس کھلے ہوئے حصے کی طرف بڑھا۔ میں سادھو پر نگاہیں گاڑے آہستہ آہستہ دروازے کی جانب سڑکنے لگا۔ اور غور سے سن لو، تم نے اب اگر مجھے نقصان پہنچانے کی غلطی کی نا تو اس سے زیادہ اذیت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہو۔ رحیموں کو تم نے جن حالات میں میرے ہاتھوں قتل کروایا، اب وہ حالات نہیں ہیں۔ تم نے اندھیرے میں مجھ پر وار کیا تھا، میں نے کڑک کر کہا، مگر اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اب میں تمہارے ہر وار کو روکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ وہ انکار میں سر ہلاتا رہا مگر جواب بڑے منہ سے کوئی لفظ نہ نکال سکا۔ میں نے اتنا ہی غنیمت جانا اور دروازے کی جانب سڑکنے کی رفتار تیز کر دی۔ شرف الدین دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ نامعلوم کہ میرے دماغ میں کیا آیا، میں نے ایک دم آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی اور پھر خود پر اور شرف الدین پر پھونک مار کر باہر نکل گیا۔ جس وقت میں باہر نکل رہا تھا اس وقت وہ سادھو اذیت سے چیخنے لگا تھا۔ اس کے منہ میں بڑا جاگ اب زمین پر گر رہا تھا
اس کی خوفناک آنکھیں ابلتی جا رہی تھی، رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ اچانک وہ زوردار چیخ مار کر اوندے منہ گر پڑا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب میں نے کمرے سے باہر قدم رکھا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ قدم زمین پر رکھتے ہی میں اور شرف الدین دونوں ہی لڑکھڑا گئے۔ یوں لگا جیسے ہم نے کہیں اوپر سے چھلانگ لگائی ہے۔ یہ کھنڈر کے انتہائی دائیں جانب والا حصہ تھا۔ ہم کھنڈر کی بیرونی دیوار سے باہر کھڑے تھے۔ ہمارے بائیں جانب کیچڑ اور پانی سے دلدل سی بنی ہوئی تھی اور اس کیچڑ میں بلبلے سے پھوٹ رہے تھے۔ دروازے سے وہ خلا ختم ہو چکا تھا۔ دیوار اور اس دلدل کے درمیان صرف اتنی جگہ تھی کہ اگر ہم ذرا سی بے احتیاطی برتتے تو سیدھے دلدل میں جا گرتے۔ کھنڈر کی سیاہ دیوار بالکل سپاٹ تھی۔ وہاں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جسے پکڑ کر ہم سہارا لیتے۔ بہرحال جس مصیبت سے ہم نکل آئے تھے اس کے مقابلے میں یہ صورتحال لاکھ درجے بہتر تھی۔ اندھیرا تو یہاں بھی تھا مگر ایسا نہ تھا کہ ہم دیکھ نہ پاتے۔ میں نے شرف الدین سے کہا کہ وہ بہت احتیاط سے دیوار پر ہاتھ جما کر دائیں جانب بڑھے۔ اس طرف کچھ دور جا کر دلدل دیوار سے دور ہو گئی تھی۔ وہاں ہم بآسانی چل سکتے تھے۔ پھر ہم دونوں نے دیوار کی جانب منہ کر کر ہاتھوں کو دیوار پر جما کر آگے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تھوڑا سا فاصلہ عبور کرنے میں ہمارے پسینے چھوٹ گئے۔ ہر لمحہ یوں لگتا تھا جیسے ہمارے پاؤں پیچھے کی جانب پھسل رہے ہوں۔ قدرے کھلے حصے میں آ کر میں بے دم سا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے چاروں جانب نگاہ درائی۔ سرکنڈوں کی جالیوں کی شکل میں ابھی ایک اور عذاب ہمارے سامنے تھا۔ اس راستے کے سوا ہمیں دوسرے راستے کا علم نہیں تھا، نہ ہمیں کسی اور راستے پر جا کر مزید رسک لینا تھا۔ سو ہم نے پھر اس جنگل سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دیر سانس لینے کے بعد ہم نے ان سرکنڈوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نہیں جانتا کہ ہم کیسے اور کب ان سرکنڈوں کے جنگل سے نکلے۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے اور ہماری تمام تر توجہ اس مندر کی طرف تھی جس کے احاطے کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے ہم اس طرف آئے تھے۔ کافی دیر بعد جب ہم اس احاطے کی دیوار کے قریب پہنچ گئے تب میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ ہم جب سے اس کھنڈر سے نکلے تھے ہم نے پلٹ کر اس جانب نہیں دیکھا تھا۔ اب میں نے پلٹ کر دیکھنا چاہا تو درمیان میں سرکنڈوں کا گھنا جنگل حائل تھا۔ مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ بہرحال ہم نے دوسرے ہی لمحے وہ احاطہ بھی عبور کر لیا۔ اب ہم پھر مندر اور اس سیاہ دیوار کے درمیان سے گزرتے ہوئے مندر کے سامنے والے حصے کی طرف آ گئے۔ اچانک ہنسی اور پائل کی آوازیں ہمارے چاروں طرف پھیل گئی۔ میں اور شرف الدین حیران ہو کر مندر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہاں سے وہی عورتیں باہر آ رہی تھیں جنہیں ہم نے رات مندر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں جن کی روشنی میں ان سب کے چہرے چاند کی طرح سے چمک رہے تھے۔ یہ سب ابھی تک یہی تھی؟ میں نے شرف الدین سے پوچھا۔ کیا رات بھر یہاں؟ نہیں، یہاں رات بھر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مندر رات 10 بجے سے پہلے ہی ویران ہو جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس مندر کی دیوی رات 10 بجے کے بعد اپنی بینٹ قبول کرتی ہے۔ جس عورت یا لڑکی کی دی ہوئی بینٹ قبول ہو جاتی ہے اس کے ڈالے ہوئے گیندے کے پھول کھیلے رہتے ہیں۔ جس کی بینٹ قبول نہیں ہوتی اس کے پھول مرجھا جاتے ہیں۔ یہ لڑکیاں صبح اپنی بینٹ کے بارے میں جاننے کے لیے آتی ہیں لیکن سورج نکلنے کے بعد ہی وہ یہاں آتی ہیں۔ اگر ایسا ضروری ہوتا تو وہ سورج نکلنے کے بعد ہی آتی۔ ابھی تو سورج نہیں نکلا، میں نے حیرت سے کہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شرف الدین حیران کھڑا ایک جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو میں خود بھی حیران ہو گیا۔ ایک جانب تانگے کھڑے تھے
جن کی طرف وہ لڑکیاں جا رہی تھی۔ ان لڑکیوں نے روشن موم بتیوں کی تھالیاں مندر کے دروازے پر رکھ دی تھی اور اب انہیں کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اور دوسری جانب ہمارا ٹانگے والا ابھی تک کھڑا تھا۔ شرف الدین تیزی سے اس جانب لپکا، میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ ٹانگے والا اب بھی پچھلی سیٹ پر سینے پر ہاتھ باندھے لیٹا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اب تک ہمارا انتظار کر رہا تھا، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ ابھی یہاں سے گھر تک پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ اے بھائی صاحب، اے بھائی صاحب، شرف الدین نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ خیر بڑھا کے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہے؟ اوہو، آپ لوگا؟ اس نے جلدی سے اترتے ہوئے اور اپنا چکھانے والا کپڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی کہاں کو آ گئے بھائی صاحب؟ ہم تو سمجھے تھے کہ گھنٹے بعد سے زیادہ ہی لگے گا۔ اس نے چکھانے والے کپڑے کو سر پر باندھتے ہوئے کہا، پھر ہنسی کی آواز پر لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے مانی خیز انداز میں مسکرایا۔ اچھا تو یوں آگے آپ لوگ جلدی، ورنہ تو میں اور شرف الدین حیرت کے سمندر میں گویا ڈبکیاں کھا رہے تھے۔ جس قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا، اس سے لگتا تھا کہ ہم نے جانے اور واپس آنے میں دیر نہیں کی، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم تقریباً ساری رات گزار کر آ رہے ہیں۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ہمیں سرکنڈوں کا جنگل عبور کرنے میں ہی لگ گیا تھا۔ ٹرین کھنڈرات میں بھی کافی سے زیادہ وقت اذیت سے دوچار رہے تھے۔ واپسی پر بھی اتنا ہی وقت لگا جتنا جانے میں لگا تھا۔ ہم نے تو سوچا تھا چلو نیند کا ایک جھونکا لے لیں گے۔ وہ اب بھی بڑبڑا رہا تھا۔ سویرے نکلتے ہیں نا، اسی لیے تھک جاتے ہیں، یوں دوپہر میں کیولا کر لیتے ہیں، مگر اب ہڈیاں دھوپ میں پھر پھر کر گل گئی ہیں نا، جلدی لیتے تو صبح چور جگہ پر بیٹھتے ہی نہیں، کڑکڑا جاتی ہیں ہڈیاں۔ بابو، ہمیں کتنی دیر ہوئی ہوگی؟ شرف الدین نے ٹانگے میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتا نہیں، گھڑی تو ہمارے پاس نہیں ہے، بس ایسا لگتا ہے مشکل سے آدھا گھنٹہ لگا لو، چند گھڑی ادھر ہوئی ہوگی بس۔ یہ کہہ کر اس نے چابک گھمایا اور منہ سے یہ آوازیں نکالنے لگا۔ اس کا جواب سن کر میں اور شرف الدین دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ میں نے جھپکی نہ لی ہو، نیند بھر کو سویا ہوگا ہم، کیونکہ جلد آنے کا کہہ کر گئے تھے، اسی لیے اسے یہ خیال ہوا ہوگا۔ سوچ کر میں نے شرف الدین کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ ٹانگے والا بہت بتونی تھا، مسلسل کچھ نہ کچھ بولے جا رہا تھا، جبکہ میں خاموشی چاہتا تھا۔ آخر تھک کر مجھے کہنا پڑا وہ کچھ دیر خاموش ہو جائے۔ میری بات سن کر اس کا منہ بن گیا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ ہمارے آگے ان عورتوں کے ٹانگے جا رہے تھے جو پرارتھنا کر کر لوٹ رہی تھیں۔ ان کی ہنسی، چوڑیوں کی کھنک اور پائر کی چنک کے ساتھ ہی سنسان لمبی سیاہ سڑک پر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں، عجیب سا منظر تھا۔ شہر کی روشنیوں کی جھلک دور سے اوپر پھیلی ہوئی تھی، اور جہاں یہ روشنیاں تھیں وہاں آسمان ہلکا روشن نظر آ رہا تھا۔ جس سڑک پر ہم جا رہے تھے وہاں دور دور بجلی کے کھمبے تھے، جن پر کہیں بلب تھے اور کہیں نہیں تھے۔ ہوا میں خنکی بڑھ چکی تھی۔ میں نے اس جانب نگاہ کی جہاں سے ہم آ رہے تھے۔ مندر کی سیاہ عمارت کسی دیو کی طرح نظر آ رہی تھی، جس کے چاروں طرف ایک ہولناک سکوت طاری تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہولناک سکوت کے پیچھے ہم نے کتنا اذیت ناک وقت گزارا ہے۔ اس سادو کی کرکراتی آواز، اس کی دماغ کو کلچتی آنکھیں اور اس کا نیلا پڑتا چہرہ اب بھی میری نگاہوں میں تھا۔ جس وقت ہم نکلے ہیں اس وقت میں نے اس کی اتنی کڑب انگیز چیخ سنی تھی تو لگ رہا تھا وہ اب تک مر چکا ہوگا۔ مجھے بھی شدید حیرت اس بچھو پر تھی۔ وہ یقیناً بچھو تھا، مگر اس کی ٹانگیں کسی کیکڑے کی طرح سادو کے بدن میں گھسی ہوئی تھی۔ ویسے بھی میں نے اتنا بڑا بچھو پہلی بار دیکھا تھا۔ شاہ ولایت کے مزار پر میں بچھوؤں کو بہت غور سے دیکھ چکا تھا۔ وہاں بڑے بچھو بھی تھے، مگر یہ بچھو تو چھوٹے کیچوے کے برابر کا تھا۔ میرے بدن میں چور چوری سی دوڑ گئی تھی۔
میں کپ کپا کر رہ گیا۔ شرف الدین شاید میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا بات ہے وقار الحسن؟ کچھ نہیں، میں گزرے ہوئے لمحوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ سب سوچنے کو بڑا وقت پڑا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کو تھپ تھپایا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اب ہمارے پاس سوچنے کو ان باتوں کے سوا رہ ہی کیا گیا تھا۔ شہر کی روشنیاں قریب آ گئی تھیں۔ سڑکوں کی چہل پہل دیکھ کر مجھے اور شرف الدین کو، شاید شرف الدین کو بھی اس تانگے والے کی باتوں کا اعتبار آ گیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہم یہاں سے گزرتے وقت چھوڑ گئے تھے۔ میں نے پیٹرول پمپ کے قریب لاری اڈے کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک 18 برس کے لڑکے کو ایک لاری دھوتے ہوئے دیکھا تھا۔ لاری تو وہ دھو چکا تھا مگر اب ٹائر دھو رہا تھا۔ گویا یہ درست تھا کہ ہم آدھا گھنٹہ ہی گزار کر واپس آ گئے تھے۔ بالٹیاں، بڑے بڑے بگونے دھلے ہوئے الٹے رکھے تھے۔ وہ ہوٹل بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں نے شرف الدین کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں بھی ہر طرف دیکھ رہی تھی اور چہرے پر الجھن کے ساتھ ساتھ سوچ کے سائے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کرایہ پہلے ہی دے چکے تھے، پھر بھی میں نے اتر کر ایک اٹھنی ٹانگے والے کے ہاتھ پر رکھ دی تو اس کی بانچیں کھل گئی۔ بگڑا ہوا موت ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ وہ لہر کر بولا، بابو، ہم لال پھاٹک کے قریب والی گلی میں رہتے ہیں۔ سویرے سے نکل کر لاری اڈے چلے جاتے ہیں۔ اگر کبھی ضرورت پڑے نا تو ہمیں ہی کہنا۔ ٹھیک ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ ہمارا نام تو خیر بہت لمبا ہے، پر سارے جاننے والے چھوٹے میاں کہتے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لینا کہ چھوٹے میاں تانگے والے کہاں رہتے ہیں، بس ہم پلک جھپکنے میں آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اس دوران میں دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ اس کی باتیں ختم ہوتے ہی بولا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سلام کر کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تان لگائی، میاں وطا میاں، میاں وطا میاں، میں نے دل تجھ کو دیا، میں نے دل تجھ کو دیا۔ وہ بے پناہ خوش تھا۔ شاید اسے پہلی بار ایسی سواری ملی تھی۔ میں اسے جاتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے تایا کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے وہ اب تک یسیت کے حساس سے نکل نہیں پائے۔ میں نے اور شرف الدین نے سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے پلٹ گئے اور بولے، تمہاری اماں بتا رہی تھی کہ تم سنہرے بابا سے ملنے گئے ہو۔ جی تایا، ہم انہی سے ملنے گئے تھے، لیکن میری بجائے شرف الدین نے جواب دیا۔ وہ جانے آگے کیا کہنے والا تھا کہ میں نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ اس سے تو ڈر ہی لگتا تھا کہ جانے کب اس کی ذہنی روح بہک جائے۔ تایا سے کچھ چھپانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہیں شروع سے لے کر آخر تک کی کہانی سنانا پڑے گی اور پھر ان پر پریشانی کا ایک دار کھل جائے گا، ورنہ انہیں بتانے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ بڑی جلدی لوٹ آئے۔ اماں شاید ہماری آواز سن کر کمرے سے نکلی تھی۔ میں اور شرف الدین پھر سے چونک اٹھے تھے۔ ہاں اماں، ہمیں کتنی دیر ہوئی ہوگی یہاں سے گئے؟ گھنٹہ بھر یا شاید 1.5 گھنٹہ ہوا ہوگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اماں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، یہ شرف الدین مجھے بلائے دے رہا تھا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اماں ڈانٹیں گی۔ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر میں نے شرف الدین کی طرف دیکھا۔ اس نے میری بات کی تائید میں سر ہلایا۔ سنہرے بابا ملے کیا؟ اماں نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں اماں، ہم نے تو کافی انتظار کیا مگر لگتا ہے کسی نے غلط اطلاع دی تھی، میں نے آستین چڑھاتے ہوئے کہا اور ٹینکی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ٹینکی غسل خانے کے باہر سیمنٹ کے چبوترے پر رکھی تھی۔ میں نے کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، دونوں پیر مٹی میں اٹے ہوئے تھے، وہ دھوئے، پھر وضو کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی شرف الدین بھی آستین اوپر کرتا ہوا چلا آیا۔
ہم دونوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور تایا کے قریب ہی جا بیٹھے۔ تایا کافی افسردہ تھے، ہمیں دیکھ کر مسکرائے، مگر دکھ ان کے چہرے پر جم سا گیا تھا۔ خورشید چچا کی موت کا سب سے زیادہ گہرا اثر تایا نے ہی لیا تھا۔ تایا، کل امروہہ چل رہے ہیں نا؟ شریف الدین نے کھنکار کر انہیں مخاطب کیا تھا۔ ہیں؟ دیکھو، کل اگر آئی تو سوچیں گے، انہوں نے دھیمے سے کہا تھا۔ تایا، آپ تو کچھ زیادہ ہی افسردہ ہو گئے ہیں، میں نے ان کے قریب سڑکتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا چہرہ نگاہوں سے ہٹتا ہی نہیں۔ اور ہاں میاں وقار، وہ آیا تھا۔ کیا نام ہے؟ ارے وہ رمزو کا بیٹا۔ کیا نام تھا اس کا؟ لڈن؟ میں چونک اٹھا۔ ہاں بھائی وہی۔ عجیب بات کی اس نے، تایا کھلاؤں میں گھورتے ہوئے بولے تھے۔ تم سنو گے تو شاید یقین ہی نہ کرو۔ یقین تو خیر مجھے بھی نہیں آیا تھا، مگر اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ ویسے دیکھنے میں تو کافی بدھو سا ہے، اور یوں بھی بولا اسے ہم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تایا خواہ کی تمہید باندھ رہے تھے اور میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ تایا، وہ کہاں ہے اور کیا بات کہی اس نے؟ میں زیادہ دیر ضبط نہ کر سکا۔ بھائی تمہیں پوچھنا تھا، تمہاری اماں سے بھی ملا تھا، ہم نے بتایا کہ تم گئے ہو، ابھی آ جاؤ گے۔ وہ انتظار کرے مگر وہ تو بیٹھا ہی نہیں۔ کہنے لگا خورشید چچا کے کام سے جانا ہوں، لوٹ آؤں گا۔ خورشید چچا کے کام سے؟ ہیں؟ خورشید چچا کے کام سے؟ کیسا کام؟ میں اور شریف الدین ایک ساتھ بول اٹھے تھے۔ یہ تو نہیں بتایا، میں تو اس کی بات سن کر اتنا گڑبڑا گیا تھا کہ پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ کل رات خورشید چچا نے اسے تمہارا پیغام دیا کہ وہ فوراً یہاں آ جائے، سنا تم نے؟ اور مجھے ہونکوں کی طرح سے بیٹھا دیکھ کر بولے تھے، کل رات اسے خورشید چچا نے امروہہ میں یہ پیغام دیا تھا، یعنی جس وقت وہ یہاں ہسپتال میں موت اور زندگی کے بیچ ٹنگے ہوئے تھے، اس وقت وہ امروہہ میں اسے پیغام دے رہے تھے۔ لا حول ولا، کیا خرافات ہیں، بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ وہ موت سے لڑے تھے، پھر اس لڑائی میں ہار گئے، اور آج سویرے ہم نے انہیں دفن بھی کر دیا، مگر وہ انہیں کے کسی کام سے گیا تھا، کہتا تھا کہ آج کام نہ کیا تو خورشید چچا بہت ڈانٹیں گے۔ میں نے یہ سب سن کر ابھی اسے خورشید چچا کی موت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا خیال ہے وقار الحسن کہ وہ اماں بابا کی موت کی وجہ سے کچھ بابلہ ہو گیا ہے، تم بھی اسے نہ بتانا جب تک وہ اسے بہتر محسوس نہ کرو۔ تایا تو ان باتوں کو جھوٹ سمجھ رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ ماں باپ کی موت نے لڈن کو پاگل کر دیا ہے، مگر میرے اندر تو طوفان سے اٹھ رہے تھے۔ یہ سچ تھا، میں نے خورشید چچا سے کہا تھا کہ وہ جب امروہہ جائے تو لڈن سے کہیں کہ وہ فوراً مجھ سے مل لے۔ لڈن کی ماں کے مرنے کی خبر مجھے خورشید چچا نے ہی دی تھی، میں نے تبھی ان سے کہہ دیا تھا، اسی لیے کہ خورشید چچا اپنے بھتیجے کے پاس امروہہ جانا چاہتے تھے۔ پھر مکان کی خریداری کی وجہ سے وہ رک گئے، پھر اماں نے اس مکان کی جائے پونچھ کے لیے انہیں روک لیا، پھر رحیموں کے قتل کی وجہ سے وہ نہ جا سکے، اور اماں انہیں اپنے ساتھ امروہہ لے جانا چاہتی تھی، مگر اس بار موت ان کے آڑے آ گئی تھی، وہ امروہہ جا ہی نہیں سکے تھے، مگر انہوں نے لڈن کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ کیسے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تایا کا کہنا تھا کہ لڈن کل رات کی بات کر رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ امروہہ گئے ہوں اور واپس آنے میں ان کی حالت خراب ہوئی ہو، وقت کی غلط فہمی ہو رہی ہو اور بس، مگر اصل بات تو بھائی لڈن کے یہاں ملاقات ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ کیا سوچنے لگے؟ تایا کی آواز سے میں چونک اٹھا۔ کچھ نہیں تایا، وہ لڈن ویسے بھی کچھ بے وقوف سا ہے، مگر ممکن ہے خورشید چچا شام کو امروہہ چلے گئے ہوں اور وہیں سے آ کر ان کی حالت بگڑی ہو۔ میں نے کہا، میاں وہ یہاں مغرب کے وقت آئے تھے جب تم دونوں نماز کے لیے گئے تھے، نہیں بلکہ تم شریف الدین کے پاس گئے تھے، ہے نا، امروہہ جانے کا پروگرام بنانے؟ جی ہاں، پھر ہم نماز پڑھ کر ہی واپس آئے تھے، شریف الدین بے قراری سے بولا تھا۔ ہاں تو بس
جب تم لوگ واپس آئے ہو تو میں انہیں ہسپتال لے جا چکا تھا، یاد ہے نا؟ جی، میں نے سر ہلایا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں گھر کے آنگن میں بیٹھا لالٹین میں تیل ڈال رہا تھا۔ پھر میں نے لالٹین جلا کر کنڈے میں ٹانگی تھی۔ اس وقت خورشید چچا آگے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اذان ہو چکی تھی۔ اب سوچو تو، امروہہ سے مراد آباد تک ہوائی جہاز تو چل نہیں رہے، تیز سے تیز لاڑی بھی عشاء کے بعد ہی پہنچا پاتی ہے۔ پھر میاں بابلہ ہے وہ، ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ دن میں گئے ہوں، عصر کے وقت سوار ہو کر مغرب تک یہاں پہنچ گئے ہوں۔ وہ کس کام سے گیا ہے یہ نہیں بتایا اس نے؟ شرف الدین کافی بے چین ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ سنتا کم ہے، بولتا اور بوکھلاتا زیادہ ہے، ویسے پیلا پڑ چکا ہے بیچارہ، اچھا خاصا ہٹا کٹا تھا۔ تم بتا رہے تھے کہ اس کے بابا کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ جی تایا، میں ان کے بولنے سے الجھ چکا تھا۔ تو پتا چلا کہ یہ کس کا کام تھا؟ ویسے جس نے بھی قتل کیا تھا بڑا بے صبرا، کچھ دنوں کے بعد وہ خود ہی مر جاتے، ہمارے بابا کی عمر کے تو ہوں گے۔ ان کی بات ختم ہوتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں بھی عین اسی وقت آ گئی۔ ان سے پتا چلا کہ لندن سویرے آنے کا کہہ کر گیا ہے۔ اماں کھانے کی ٹرے ساتھ لائی تھی، شاید سب کھا چکے تھے۔ تایا البتہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہم تینوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ میں ذہنی طور پر کیا، جسمانی طور پر بھی کافی تھکا ہوا تھا۔ اتنا لمبا سفر، ایسی خواری، اور اس پر جو لمحات اس سادھو کے ساتھ گزرے تھے، انہوں نے تو جیسے پورے بدن کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ صرف ایک بات میرے حق میں رہی تھی، جس کی وجہ سے میں خود میں بڑا گہرا اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اس تمام عرصے میں خوف کا شکار نہیں ہوا تھا، اور اس سے میری کافی بچت ہو گئی تھی، ورنہ شاید میں قدم اٹھانے کے قابل بھی نہ رہتا، پھر اس کھنڈر تک ہی نہ پہنچ پاتا۔ اب میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ میری کھوئی طبیعت نے شاید تایا کو بھی اس بات کا احساس دلا دیا تھا۔ جاؤ تم لوگ آرام کرو، اور اتنا کہہ کر تکیہ ٹھیک کرنے لگے۔ میں نے غنیمت جانا اور شرف الدین کو لیے ہوئے بیٹھک میں چلا آیا۔ وہاں پہنچتے ہی میں لیٹ گیا تھا۔ شرف الدین نے بھی دیوان پر اپنے مخصوص انداز میں تکیہ سینے کے نیچے رکھا اور اس پر اوندھا ہو کر لیٹ گیا۔ اس کا چہرہ میری جانب تھا، وقار الحسن، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہانہ خواب دیکھا تھا۔ اور اسی لمحے میں اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا۔ کیا ہو گیا یار؟ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ شرف الدین، تمہیں یاد ہے کہ اس گھنٹے میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میری آواز تمہیں کہیں نیچے سے آ رہی ہے؟ ہاں، ایسا لگا تھا جیسے تم کسی تانگ سی سرنگ میں سے بول رہے ہو، کافی نیچے اتر گئے ہو۔ میں آواز کی سمت کا اندازہ لگا کر تمہارے قریب آنا چاہ رہا تھا، مگر پھر تم مجھ سے باتیں کرتے رہے تھے، مگر جب میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا، صورت ناز پڑھ رہا تھا، اور میں نے تم سے بھی کہا تھا کہ تم بھی پڑھو۔ اس وقت میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، پھر شاید تم ہی نے کہا تھا نا کہ یہ کیا چیز چمک رہی ہے؟ میری انگوٹھی کا فروزہ چمکنے لگا تھا۔ نہیں، پتہ نہیں، میں تو بس آنکھیں بند کیے پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے حیرت سے کہا تھا۔ تم نے کہا تھا، مجھے تمہاری آواز ہی نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ انگوٹھی کا فروزہ تھا۔ اس کی ملغلرتی سی روشنی میں نے تمہیں ہیولے کی طرح دیکھا۔ پھر تم نے کہا دکھانا ذرا، اور تم نے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہاتھ تمہارا نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے تمام باتیں بتائیں۔ وہ حیرت اور خوف کی میری جڑی کیفیت میں مبتلا مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب میں نے سادھو سے کہا کہ شرف الدین کہاں ہے، اسے بلاؤ، تو تم اچانک میری پشت پر کہیں سے آ گرے تھے۔ تم کہاں تھے؟ کیا تم ہم دونوں کی باتیں سن رہے تھے؟ کیا تم نے محسوس کیا؟ ارے نہیں یار، میں تو کہیں بھی نہیں گیا تھا، نہ مجھے تمہارے اور سادھو کی آواز سنائی دی۔ میں تو بس آنکھیں بند کیے صورت ناز پڑھ رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے سب کچھ بھول گیا۔ میں کوشش کے باوجود کل کرتا رہ گیا، آگے کا سب کچھ بھول گیا، لیکن میں گیا تو ہاں، اچانک مجھے یہ لگا تھا جیسے کسی نے مجھے نیچے کی طرف دھکا دیا ہے۔ تبھی میں کہیں نیچے جا گرا تھا۔
میری کوہلے کی ہڈی سن ہو گئی تھی یار، مگر جو کچھ وہاں نظر آیا اس نے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ اور وہ بچھو، اف، خوفناک تھا بہت۔ اب تک تو وہ سالہ سادھو پگھل کیا ہوگا۔ ویسے وقار الحسن مان گئی یار، سنہرے بابا اور اس فقیر بابا نے سچ ہی کہا تھا، تم نے اس جیسے گاک جادوگر کو ختم کر دیا۔ اب ڈٹے رہنا، یہ راستہ تو صاف ہو چکا، اب جلدی سے بھائی امروہہ چلو اور اس شکنتلا کا معاملہ بھی حل کر دو یار۔ پرکاش کی لاش ڈھونڈ کر اسے دے دلا کر معاملہ ختم کرو، پھر عصمت جہاں ہی رہ جائیں گی۔ میرا تو خیال ہے کہ شریف خاتون ہے، پردہ دار بھی ہے، حویلی میں رونے کا بھی شوق نہیں انہیں، ان کا معاملہ صاف ستھرا سا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور میں خود میں گہرا اطمینان اترتا محسوس کر رہا تھا۔ واقعی بھائی ساری کہانی اور چٹکی بجاتے ختم ہو گئی تھی۔ شکنتلا بیچاری تو بالکل بے ضرر تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب امروہہ جا کر اس کا مسئلہ بھی دیکھ لوں گا، گو کہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس کے معاملے میں مجھے کیا کرنا ہے، مگر بہرحال مجھے خدا سے امید تھی کہ جلدی اس معاملے کو بھی نمٹا سکوں گا۔ ذہن میں ایک کانٹا سا چبھ رہا تھا کہ میری اور سادھو کی بات چیت کے دوران شرف الدین کہاں تھا، وہ بھی نکل چکا تھا۔ سادھو شاید نظر بندی کر کے اسے میری اور ہمیں اس کی نگاہوں سے پوشیدہ کر چکا تھا۔ میں اس وقت خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ فتح مندی کا احساس مجھے سرشار کیے ہوئے تھا۔ جس سادھو کی وجہ سے میری جان نکلی جا رہی تھی اسے میں اتنی آسانی سے انجام تک پہنچا آیا تھا۔ یہ کام مجھے مغرور کرنے کے لیے کافی تھا۔ جس وقت میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اس وقت جسم میں تراوٹ سی اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں اس بات پر مطمئن تھا کہ رحیموں کے قتل کا راز بھی نہیں کھل سکے گا۔ جس کی ذات سے یہ راز فاش ہونے کا ڈر تھا وہ اپنی ہی پیٹھ پر سوار بچھو کی زہر سے مر چکا تھا۔ خورشید چچا اس قتل سے واقف تھے، وہ بھی مر چکے تھے۔ ان کی رازداری پر تو مجھے شک نہیں تھا مگر ان کی معصومیت سے ڈر لگتا تھا۔ اب میں اور شرف الدین رہ گئے تھے۔ میں بھلا اپنے پیر پر کیسے کلہاڑی مارتا اور شرف الدین کی دوستی پر مجھے اندھا اعتماد تھا۔ اس سوچ میں ہو وقار، شرف الدین کی آواز کو سن کر میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں چمک اٹھنے والی مسرت نے مجھے چونکا دیا تھا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر سوچ رہا ہوں۔ کہانی میری توقع سے بہت پہلے ختم ہو گئی۔ میرے لہجے میں ٹھہراؤ اور باری پن تھا۔ وقار الحسن، تم حیرت انگیز طور پر بدل گئے ہو۔ یوں لگتا ہے جیسے تمہیں بہت بڑا عرصہ گزرنے کے بعد دیکھ رہا ہوں۔ اس عرصے میں تم ہزاروں تجربات سے لڑ کر بہت سنجیدہ اور پروقار اور بس تم بہت بدل گئے ہو۔ اس کے انداز میں بلا کا اچنبھا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ الجھن بھی تھی۔ تم ٹھیک کہتے تھے شرف الدین، خوف ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے جسم پر ہی نہیں روح پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ واقعی خوف کی کیفیت میں گزرنے والے لمحے گویا انسان اپنی زندگی سے خود ہی خارج کر دیتا ہے اور یوں اس کی زندگی کے قیمتی ترین لمحات جیسے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ تمہاری اس بات نے میرے اندر بڑا تغیر پیدا کر دیا ہے۔ میں خود کو اب بڑا مختلف لگ رہا ہوں۔ شاید یہی وہ مخفی طاقت ہے جسے ہر کوئی مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے، ہر چیز سے ٹکرا جانے والی طاقت، سب کچھ تہس نہس کر دینے والی کیفیت ہی وہ طاقت ہے۔ نہیں وقار الحسن، یہ طاقت تو مجھ میں بھی ہے۔ میں نے کوئی لمحہ خوف کی نظر نہیں کیا۔ میں انسان کی مخفی قوتوں کا اتنا ادراک ضرور رکھتا ہوں کہ وہ ہر چیز سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ انسانی نفسیات بہت بڑا جن ہوتی ہے۔ آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، جو سننا چاہے سن سکتا ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، مگر وقار الحسن یہ کوئی اور چیز ہے، تم نہیں جانتے۔ جس وقت تم سادھو سے بات کر رہے تھے، جب تم اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے صورت ناز اور ایتر کرسی پا رہے تھے، اس وقت تمہارے چہرے پر کیا تھا، تمہاری آواز میں کیسا جادو تھا،
تمہارے اکڑے اور پھیلے ہوئے شانوں میں کیسا تمطراق تھا، تمہاری آنکھیں، جانتے ہو میں نے ان آنکھوں میں کیا دیکھا تھا؟ اور چپ ہو کر لمحے بھر مجھے دیکھتا رہا۔ اپنی تعریف سن کر خود نمائی کا احساس مجھے شدت سے ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر پراسرار قسم کی مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، پھر آنکھوں کو نیوا کر کر بڑے انداز سے کہا، کیا دیکھا تم نے؟ میں یوں پوچھا جیسے کوئی باپ اپنے بچے کی معصوم سی کہانی سن کر حیرت زدہ ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ چنگاریاں سی اڑتی دیکھی تھی، بالکل ننھی ننھی سی چنگاریاں، جو اس سادھو کی گدی پر بیٹھے بچھو پر گر رہی تھی، اور شاید انہیں کی تپش کی وجہ سے وہ اپنی کیکڑے جیسی ٹانگیں اس کے گوشت میں پوست کرتا جا رہا تھا۔ اپنی اداکاری کو میں زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکا۔ مجھے صاف محسوس ہونے لگا تھا کہ شرف الدین اب مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں زور سے ہنس پڑا۔ بس کرو شرف الدین، اتنے اونچے بانس پر مت چڑھاؤ کہ چھلانگ لگانا مشکل ہو جائے۔ یہ مذاق نہیں ہے وقار الحسن، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس فیروزے کی انگوٹھی کا کمال ہو، یا ان باداموں کا جو فقیر بابا نے تمہیں دیے تھے۔ تم بالکل بدل چکے ہو وقار الحسن، اسے مان لو۔ وہ واقعی بہت سنجیدہ تھا۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ اس کی سچائی کا ثبوت تھا۔ مگر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ ایک ایسی طاقت اور قوت ہے جس کو میں محسوس نہیں کر رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ سادھو اس کے جنتر منتر بیکار ہو گئے تھے، مگر اس کی وجہ میری کوئی مخفی قوت نہیں، بلکہ یہ فیروزے کی انگوٹھی، آتر کرسی اور صورت ناز کا کمال تھا۔ وقار الحسن، ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو دن بھر ہزاروں آیتیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر ان کی پڑھی ہوئی آیتوں کا اثر اتنا طاقتور نہیں ہوتا۔ ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں مگر بتدریج، آہستہ آہستہ، مگر میں نے کسی آیت کو یوں جادو اثر ہوتے نہیں دیکھا۔ شرف الدین، تم غلط باتیں کر رہے ہو۔ میرا لہجہ کافی سخت تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے تکلیف پہنچی تھی۔ خدا کے کلام کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے شاید، یا پھر تمہارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ ہاں، یہی بات، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اب تم نے کہا ہے تو مجھے الفاظ مل گئے ہیں۔ میرا مطلب یہی تھا کہ شاید ان لوگوں کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا کہ کوئی آیت پڑھے اور پڑھتے ہی اس کا اثر ہو جائے۔ تمہارے ایمان کی پختگی میں وہ اصل طاقت ہے۔ یہی ہے وقار الحسن، اور جذباتی ہو کر اٹھ بیٹھا تھا۔ یس، یہی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے یہی طاقت ہو، اس سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں ہے ہی نہیں، میں نے پرخیال انداز میں کہا تھا۔ پھر مجھے لڑن کا خیال آ گیا۔ یار شرف الدین، یہ لڑن والی کہانی کیا ہے؟ ہاں وقار الحسن، یہ کہانی شروع ہو گئی ہے۔ تم نے میرے سامنے ہی شرف الدین چچا سے کہا تھا کہ وہ امروہہ جائے تو لڑن کو یہاں بیچ دے، اب وہ آئے گا تو اس سے پتہ چلے گا۔ اتنا کہہ کر شرف الدین تکیہ ٹھیک کر کر لیٹ گیا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اب سونا چاہتا ہے۔ اسے نیند نہ آ رہی ہوتی تو وہ ساری رات اس طرح سے تکیہ سینے کے نیچے رکھے اوندا لیٹا رہتا۔ جہاں اس نے تکیہ ٹھیک سے سر کے نیچے رکھا، سمجھو وہ سویا۔ تھکن مجھے بھی بے پناہ تھی۔ میں نے بھی سیدھے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ میں بھی سونا چاہتا تھا۔ کل کی رات میں نے تقریباً جاگتے گزاری تھی، کیونکہ گھر میں خورشید چچا کی میت رکھی تھی۔ پھر سویرے انہیں دفنانے کے بعد سویا تو تھا، مگر چند گھنٹوں کی نیند، رات بھر کی نیند کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتی، سو نیند سے بدن میں اینٹن سی تھی، جو اسی لیے اس لمبے اور حیرت زدہ سے سفر نے دو چند کر دی تھی۔ میرے پٹھے اکڑے ہوئے تھے، پنڈلیوں میں تو بہت زیادہ اینٹھن تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ کوئی مالش کر پٹھوں کو نرم کر دیتا، سر میں تیل ڈال کر کچھ سر کی مالش بھی کر دیتا تو مزے کی نیند آ جاتی، مگر اس وقت اتنی ہمت نہ تھی کہ اماں کے کمرے میں جا کر جہانی آپا یا شنو آپا کے سر میں تیل ڈلوا لیتا۔ اماں پنڈلیوں پر دوپٹہ کس کے باندھ دیا کرتی تھی، جس سے بڑی جلدی آرام آ جاتا تھا۔ میں یہ سوچتا جا رہا تھا مگر اٹھا نہیں۔ کچھ دیر ایسے ہی باتیں سوچتے سوچتے میں سو گیا تھا۔ صبح اٹھا تو اذانیں ہو رہی تھی۔ شرف الدین سو رہا تھا۔ میں نے اسے بلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، سرخی کے ساتھ اس کے چہرے پر وحشت بھی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور بھائی میاں، میرے سر پر اب کے سینگ نکل آئے ہیں کیا؟ اوہو، اس نے چھو کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔
پھر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کی طرف کرتے ہوئے وہ دیوان پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ وہ بار بار اپنے سر کو چٹک رہا تھا۔ کیا بات ہے شرف الدین؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، شاید خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ بچھو ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ یہاں تک کا سفر ٹانگے کے پہیے پر بیٹھ کر کیا ہے اس نے وقار الحسن۔ وہ یہاں موجود ہے یہیں کہیں۔ شرف الدین کی حالت اس وقت کافی خراب تھی۔ چہرے پر یوں پھوٹ رہا تھا پسینہ جیسے وہ سخت ورزش کر کر آگ کے قریب بیٹھا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور نچلا ہونٹ لرز رہا تھا۔ شرف الدین خود کو سنبھالو، تم نے ضرور کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ وہ ایک خواب ہی تھا۔ اس کا ذہن پر تدیر غالب رہنا عرض کیا اس نے، لیکن اسے حقیقت سمجھ لینا میری حماقت ہے۔ اٹھو بھائی، نہا لو تاکہ طبیعت کا بھاری پن ختم ہو۔ اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھ کر ٹہلنے چلیں گے۔ وہ سر اٹھائے میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے کہ کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ بہت جلد خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ شاید اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ ایک خواب تھا اور بس وہ اٹھا۔ میں نے باہر جا کر دیکھا، ابھی صرف اماں ہی اٹھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر میں پھپھی اور بہنیں جاگیں گی۔ میں نے شرف الدین کو تولیہ اور صابن دیتے ہوئے کہا کہ وہ جلدی سے فارغ ہو جائے۔ شرف الدین نے نہانے میں دیر نہیں لگائی۔ اماں اس دوران میں نماز پڑھ کر چائے کا پانی رکھ چکی تھی۔ شرف الدین کے بعد میں نہا کر باہر آیا۔ اس وقت تک اماں ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ تایا جو تھے وہ پودینے کی چٹنی اور باسی روٹی بڑی رغبت سے کھاتے تھے۔ اس زمانے میں ناشتے میں انڈے ڈبل روٹی کا فیشن نہیں تھا۔ ہم سب رات کا سالن عموماً باسی روٹی سے کھاتے تھے۔ کبھی کبھار اماں مکھن لگی روٹی بھی بنا دیا کرتی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی مکھن لگی روٹی، رات کا سالن اور پیالے کا شہد ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تایا بھی نماز سے فارغ ہو کر آ گئے۔ میں اور شرف الدین میں نماز سے فارغ ہو کر ناشتے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ وقار الحسن، کیا تم امراہ جانے سے گریزاں ہو؟ اماں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں تو اماں، یہ آپ نے کیسے جانا؟ میں نے کہا۔ تم نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، جبکہ میں نے تو کافی عرصے سے میں کہہ رہی ہوں کہ میں جلد از جلد اپنی حویلی میں منتقل ہونا چاہتی ہوں۔ اگر تم امروہہ جانے سے اجتناب برت رہے ہو تو میں لڈن کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس تو ویسے بھی گرم کپڑے نہیں ہیں۔ یہ سامان امروہہ سے لانا ضروری ہے۔ اماں کے لہجے میں طنز تھا۔ شاید وہ مجھے بزدلی کا طعنہ دے رہی تھی۔ ممکن ہے کہ وہ سمجھ رہی ہوں کہ شکنتلا سے چھٹکارا مل جانے کی وجہ سے اب میں دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتا۔ نہیں اماں، میں آپ سے بات کرتا لیکن تھکن کی وجہ سے۔ وہ دراصل کل ہمیں بڑا پیدل چلنا پڑا۔ اب آپ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ابھی چلنے کو تیار ہوں۔ تھکن؟ کیا یہاں تم بہت تکلیف میں ہو؟ تایا جو اب تک خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے بول اٹھے۔ نہیں بھائی صاحب، تکلیف کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے، مگر جب گھر خرید لیا گیا ہے تو کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ خالی پڑا رہ جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہانی کے رشتے کی بات چیت چلی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہو اپنے ہی گھر میں ہو۔ بچی کا معاملہ ہے۔ چچی ذرا زبان کی تیز ہے، کہیں معاملہ ہی نہ بگاڑ دے۔ انہیں مہمانوں کے سامنے آنے سے بھی تو روکا نہیں جا سکتا۔ اور سچی بات ہے کہ میرے دل کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اس قسم کے کھٹکے تو خیر یہاں سبھی کو لگے رہتے ہیں، مگر وہ اتنی حد تک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ویسے بھی ہماری بچی میں بھلا کون سی ایسی برائی ہے جو وہ لوگ انکار کر دیں گے؟ بات برائی کی نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی جان لگا کر ان بچوں کی تربیت کی ہے۔ صدیقہ بوا جو رشتہ لے کر آئی تھی کچھ دیر کو چھوٹی دلہن کے پاس بیٹھی ہوں گی۔ میں چائے بنانے کے لیے کہنے گئی تھی، واپس آئے تو چھوٹی دلہن چلے گئی، مگر صدیقہ بوا بڑی رازداری سے پوچھ رہی تھی، کیا جہانی پر کوئی اسیب رہ چکا ہے؟ اور وہ حویلی والا اور بٹن اور اس کے میاں کے سام کے دسنے کا قصہ بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ اماں سخت غصے میں تھی۔ اتنی دیر میں تائی بھی چلی آئی۔ بھائی دلہن، اس میں تمہارے گھبرانے کی بھلا کیا بات ہے؟
بھائی اگر حویلی میں سیب یا بٹن اور اس کے شوہر کو سامنے ڈس دیا تھا تو اسے جہانی کا کیا تعلق ہے؟ اوفو، جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے صرف اسے سمجھنے پر زور دیا کریں۔ طاہر نے انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ بیگم اگر ہم اس بات پر زور دے رہے ہوتے تو جیسے پہلے روز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اب تک اس داڑے فانے سے کوسوں دور نکل گئے ہوتے۔ ویسے سمجھانا کیا چاہتی ہو؟ آخری جملہ انہوں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہارے خیال میں کیا ایسی باتوں سے جہانی کا رشتہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کا رشتہ تو جہاں لکھا گیا ہے ہو جائے گا، مگر چھوٹی دلہن کی زبان زہر اگلتی ہے۔ تائی اماں نے تپ کر جواب دیا تھا۔ اس میں تو ماشاءاللہ ہمارے خاندان کی ہر زبان ماہر ہے، یہ تو ہمارے خاندان کا طرح امتیاز ٹھہرا۔ تایا پھر سے حیثیت کا کھول اتر رہا تھا۔ بھائی صاحب مذاق میں نہ ڈالے بات، میں بہت ضد چھوڑ چکی ہوں، اماں نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ہمارے حوصلے کو داد دو بھائی، بڑوں کے چھتے میں رہ رہے ہیں۔ تایا ابھی سنجیدہ نہیں ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس موضوع پر کبھی سنجیدہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے واقعی اس غیر سنجیدگی کی بنا پر چچا چچی کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ گزار لیا تھا۔ میرا تو خیال ان دونوں سے مکالمہ کم ہی ہوتا تھا، مگر میرے اندازے غلط نہیں تھے۔ ان دونوں کا اکھڑا ہوا مزاج اور تیوریوں کے بل اس کا ثبوت ہے کہ اماں جو کہہ رہی تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ محض اس پر تایا گھر کا شرازہ نہیں بکھرنے دیں گے۔ اسے قبل کہ کوئی اور بات ہوتی سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، چچا چچی دونوں آ رہے تھے۔ اماں سر جھکا کر ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ تائی اماں نے گوڑ کر تایا کو دیکھا اور چٹکے سے منہ پھیر لیا۔ تایا کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ گو کے ماحول میں تناؤ بڑھ گیا تھا، مگر میں تایا کے خوشگوار موڈ کو دیکھ کر خوش تھا، ورنہ ان پر تاری حیثیت نے مجھے بہت بد دل کر دیا تھا۔ چچا چچی سلام کر ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ چچی نے شرف الدین کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور سر پر دوپٹہ جما کر کچھ پہلو بدل کر بیٹھ گئی۔ تایا نے ان کی حرکت کو نوٹ کر لیا۔ شرف الدین کچھ کھجل سا ہو گیا تھا، شاید وہ اٹھنے کی سوچ رہا تھا کہ تایا بول اٹھے۔ ہاں تو میاں شرف الدین، تمہارے بابا سے مل کر پہلا گمان تو یہی ہوا تھا کہ وہ اس مخلوق میں سے ہیں جسے خدا نے آگ سے بنایا ہے، لیکن کیونکہ انہیں ہم خاک سے بنے ہوئے لوگوں میں اتار دیا ہے، اس لیے آگ سے ان کا تعلق صرف چبانے کی حد تک ہی رہ گیا ہے۔ چلو گزارے لائق ہے، اب امروہہ جائیں گے تو ان سے بھی مل لیں گے۔ میاں شادی کی تقریب میں تو وہ ہمیں اس طرح سے دیکھتے رہے جیسے ہمارے نقوش پسند نہ آئے ہو، حالانکہ یہ نقوش تو ہماری بیگم کو بھی پسند نہیں ہے، مگر ان میں برداشت کا مادہ بہت ہے۔ چپ رہا کریں آپ، جو منہ میں آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ تاہی پھر بنا گئی تھی۔ بیگم تم ہماری زبان کو یا ہمارے بولنے کو مت ٹوکا کرو، اس سلسلے میں ہمیں پوری آزادی ہے اور ہم جب چاہیں اپنے اس ہتھیار کا جائز یا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جرم دستے انداز پولیس نہیں ہے۔ تایا نے بڑا نازک طنز کیا تھا، مگر شاید وہ چچی کے سر پر سے گزر گیا تھا۔ وہ ویسے ہی سر جھکائے کھانے میں مصروف رہی۔ البتہ چاچا نے مورگ کی طرح گردن اونچی کر کچھ سمجھنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ سب کے چہروں کے تاثرات سے بھی اندازہ لگانا چاہا تھا۔ پھر لاپرواہی کے انداز میں ناشتہ کرنے لگے۔ بات جہاں تھی وہی رہ گئی۔ شرف الدین پہلے ہی گھر امروہہ جانے کے چکر میں تھا۔ وہ چائے پی کر اٹھ کھڑا ہوا اور بیٹھک میں چلا گیا۔ مجھے چچی کا یہ انداز بڑا برا لگا تھا۔ شرف الدین سے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، البتہ آپا جہانی آپا شنو آپا یا پھوپھی محض لحاظ میں اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ تائی اور اماں تو اسے اپنے بچوں ہی کی طرح سمجھتی تھی۔ چچی بھی یوں کئی بار اس کے سامنے آ گئی تھی، ہاں کھانے یا ناشتے پر اس طرح سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ اس معاملے میں احتیاط کروں گا۔ تم نے بتایا نہیں اپنا پروگرام؟ اماں پھر بول اٹھی تھی۔ آپ جیسا بھی کہیں اماں، میں نے چائے کا گونج لیتے ہوئے کہا۔ آج تو میں خورشید چچا کے لیے قرآن خوانی کروں گا، سوئم کا کھانا ہوگا، کل کے لیے ٹکٹ لے لوں گا، میں کوئی رو بدل نہیں کرنا۔ اچھا، اماں نے خطبی انداز میں کہا تھا۔ تایا آپ بھی چلیں گے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میاں ہم بھی چلیں گے، ذرا آب و ہوا ٹھیک ہو جائے، کچھ سکون بھی نصیب ہوگا، پھر تو آپ وہی رہ جائے گا، سکون ہی سکون ہے۔ تائی اماں بری طرح جل گئی۔
اب تک شاید وہ شرف الدین کے لحاظ سے کچھ نرم لہجہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ بیگم بلا ہماری زندگی میں سکون کہاں، آپ وہاں بھی چکراتی پھر رہی ہیں۔ انہوں نے ان گھٹنوں میں ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، پھر کروا کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ارے ہاں، میں تو بول ہی گئی تھی۔ تائی چونک اٹھے۔ ارے دلہن، اس حویلی میں تو کچھ نہیں بھابی دلہن، اماں نے ان کو ٹوکا تھا۔ وہ بیچاری اتنا نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہم وہاں آباد تھوڑی ہونے جا رہے ہیں، سامان لے کر واپس آ جائیں گے۔ اب تو سمجھے چھوٹ ہی گئی حویلی، لیکن میں لڑکیوں کا بس ٹھکانہ ہو جائے تو وہی رہوں گی۔ اماں نے بڑی حسرت سے حویلی کا ذکر کیا تھا۔ میرے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ اماں کی زندگی میں اب رہا ہی کیا تھا؟ ابا کی موت نے انہیں جس صدمے سے دوچار کیا تھا، اس کا اندازہ تو ہم لگا ہی سکتے ہیں۔ ان کے دل میں کتنے ارمان تھے، کیا رہ گیا تھا جنہیں پورا کرنے کی آرزو مند ہوتی اماں۔ یہ حویلی تھی جس میں بسے رہنے کی خواہش نے انہیں کتنے ہی صدموں سے دوچار کر دیا تھا۔ اس لمحے ان کی آنکھوں میں ہزاروں کرچیاں سی تھی، جیسے ان کے بہت سے خواب ٹوٹ کر بکھرے ہوں۔ اسی لمحے میں نے سوچ لیا کہ اس بار میں شکنتلا سے صاف صاف بات کروں گا کہ اگر اس کا مقصد پرکاش کی لاش حاصل کرنا ہے تو اسے خود لاش تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، دوسری صورت میں حویلی کو خالی کر دینا چاہیے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میرے اندر آنے والی تبدیلی نے اب میرے سوچنے کے انداز کو بدل دیا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ شکنتلا ہمیں بلیک میل کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا۔ اس کا رویہ ہمارے ساتھ قطعاً مختلف ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ابا کی موت اور دادی کی اذیت ناک موت کا بھی بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں بھی اس کے قصوروار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے اماں، میں کل کے ٹکٹ لے لیتا ہوں، کل سویرے ہی نکل جائیں گے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ چاچا کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ وہ تایا سے مخاطب تھے۔ بھائی صاحب، میں سوچ رہا ہوں کہ اب زمین کی دیکھ بھال میں خود کروں۔ خورشید چچا اللہ بخشے بہت دیانتدار آدمی تھے، مگر اب اگر وقار الحسن زمینوں کو نہیں سنبھالے گا تو بڑی دشواری ہو جائے گی۔ ویسے بھی میں بیکار بیٹھے بیٹھے تانگ آ گیا ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ خورشید کے چچا کے بھائی مجھے بس یوں ہی سے لگے ہیں، بلکہ اندازہ یہ ہے کہ ان کا بھتیجا کچھ زیادہ ہی چلتر قسم کا ہے۔ ہمیں اس پر بالکل اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میاں، تم تو اپنے اندازے کو تو ایک ہی طرف رکھو۔ زندگی میں آج تک تو تمہارا کوئی اندازہ درست ہوا نہیں۔ تم تو کبوتر تک خریدتے ہو تو وہ بھی بتونی ہوتا ہے، کام دلے کا کرتا نہیں۔ کام تو کوئی دلے کا کرتا نہیں ہو۔ شادی شدہ زندگی میں تم نے کئی قسم کے کام کرنے کی کوشش کی، جس سے کبھی فائدہ ہوتے نہیں دیکھا۔ تمہیں ہم کسی سے اپنی دشمنی چکانے کے لیے ہتھیار کے طور پر انسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، مگر دوستی یا کاروبار میں فائدہ اٹھانا، بس انہی باتوں میں زندگی برباد کر رکھی ہے۔ چاچا تل ملا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا لہجہ انتہائی گستاخانہ تھا۔ میں تایا سے انہیں اس طرح سے بات کرتے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اگر غور کرو تو تمہاری زندگی کی بربادی کی چند وجوہات بھی ہیں۔ تایا نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، چچی بننا کر بولی تھی۔ اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی؟ تایا ان کے جانب پلٹے تھے۔ میں ہی ہوں نا ان کی بربادی کی ذمہ دار، یا آپ لوگوں نے تو ہمیں محتاج بن کر رکھ دیا؟ دلے کو ہمیں آپ لوگوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی نادان بچے نہیں ہیں، اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں۔ پہلے بڑے بھائی جان نے سب کو اپنے بس میں کر رکھا تھا تو چلو ہم چپ تھے، اب ہم چھوٹوں کے دستے نگر بن کر رہیں گے کیا؟ چچی کا انداز جارخانہ تھا۔ وہ اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اماں تو اسی وقت اٹھ کر چلے گئی۔ تائی اماں وہیں بیٹھے نتنے پلا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ سمن میاں، کیا انہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ تایا نے سخت لہجے میں چچا سے کہا تھا۔ یعنی اگر کوئی سچ کہے اپنا حق مانگے تو وہ بدتمیز ہے۔ چچا حد سے تجاوز کر کے ان کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ ان کا حصہ دے دلا کر الگ کرو۔ گلے میں گھنٹا گڑ باندھ رکھا ہے، ہمارے 24 گھنٹے بجتا ہی رہتا ہے۔ تائی اماں پھنکاری تھی۔ ہاں تو اتار پھینکے نا یہ گھنٹا گھر کیوں لٹکا رکھا ہے آپ نے؟ لو بھائی، زندگی نہ ہوئی کٹ پتلی کا تماشا ہو گئی۔ کہاں گئی
کیا کھایا، کیا پہنا، کیا کیا، ہر وقت ہر بات کی جاسوسی، ہر آئیگے کے سامنے بےعزتی۔ چچی نے تنک کر جواب دیا، بس چھوٹی دلہن، زیادہ منہ نہ لگو ہمارے، ہر آئیگے کے سامنے بےعزتی تو تم کرواتی ہو۔ صدیق کی ابوا سے اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ آئے ہائے، یتیم بچوں کی دشمن بنی ہو، اللہ ماری ذرا خوف خدا نہیں تمہیں۔ تائی اماں دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ چچا بڑے جارحانہ انداز میں کھڑے سب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پھر جہانی آپا، شنو آپا دور اماں کے دروازے سے جھانک رہی تھی۔ تایا کے چہرے پر گہرا دکھ پھیل چکا تھا۔ اب میری مداخلت ناگزیر ہو چکی تھی، ورنہ عموماً میں عورتوں والے معاملات میں بولتا نہیں تھا۔ چچا کے تیور اچھے نہیں تھے، اسی لیے میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ چچا، ایک ہی گھر کے افراد میں اتنی نفرت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بیٹھ جائیے۔ جو آپ کا حق ہے اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، مگر حق مانگنے کا یہ طریقہ غلط ہے۔ بس بس میاں، یہ بڑے ہی نصیحتیں کرنے کو کافی تھے کیا؟ تم ابھی زمین سے ابھرے نہیں ہو۔ اور انہوں نے میرا وہ ہاتھ غصے اور نفرت سے جھٹک دیا جو میں نے بڑے پیار اور احترام سے ان کے کاندھوں پر رکھا تھا۔ لمحے بھر کو میں غصے میں بنا کر رہ گیا۔ بیٹھ جاؤ شمس، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں آگ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو سن لیجیے، یہ اختیار آپ کو نہیں ہے۔ چچا نے تایا کی پوری بات سنے بغیر چلا کر جواب دیا تھا، اوہو تم۔ چچا کا چہرہ دکھ اور غصے سے تمتما اٹھا تھا۔ تایا، میں نے جلدی سے ان کے قریب جا کر کہا، یہ جو کچھ چاہتے ہیں انہیں دے دیں۔ تایا نے میری آنکھوں میں دیکھا، میں نے پلکیں جھپک کر انہیں اپنی بات کی تائید کی تھی۔ تم نے جانتے وقار الحسن، یہ شخص نوٹوں کی گڈیوں کو کبوتروں میں تبدیل کر دے گا، اس کا جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے میں انہیں جانتا ہوں، یہ ہندو بینیوں کے ساتھ جوا کھیلتا ہے، میرا جو جی چاہے میں کروں گا۔ بڑی دولت ہے نا، مجھے بڑی دولت دے دی ہے جو میں جوا کھیلتا ہوں۔ ارے پیسے پیسے ہوتے ہیں، قرض دار ہوں لوگوں کا۔ نیچ سے نیچ ذات میرا مذاق اڑاتی ہے کہ وہ جا رہا ہے نواب گرانے کا بھکاری، اس میں تمہاری عادتوں کا زیادہ دخل ہے۔ تایا پھر بول اٹھے، ٹھیک ہے جی، ہمارے عادات اور اتوار بگڑی ہوئی ہیں، کل کلا کو برا وقت آیا تو آپ کے دروازے پر نہیں آئیں گے، ہمیں ہمارا حصہ دے اور بس۔ لو بھیا، ایک وہ بابی دلہن ہے کہ حویلی پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے اور اب یہاں بھی اپنی کوٹھی خرید لی، یہ انصاف ہے آپ لوگوں کا؟ چچی بھی ترکی بہ ترکی جواب دے رہی تھی۔ صدمے سے تایا کا چہرہ سفید پڑ گیا، میں ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ تائی اماں غصے سے چیخ اٹھی تھی، دے دیں گے بہن تمہارا حصہ بھی، جان دینے سے تو یہی بہتر ہے۔ اتنا کہہ کر تایا لپک کر پانی کا کٹورا لے آئی۔ میں نے تایا کو جلدی سے پانی پلایا۔ شمن، اپنی زوجہ کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، رات کو تم سے بات کروں گا، تایا نے ضبط سے کام لیتے ہوئے دبے لہجے میں کہا تھا۔ تائی اماں کے چیخنے سے اماں بھی دوڑی چلی آئی تھی۔ کیا ہوا بابی دلہن، کیا بات ہے؟ جائیداد کا حصہ حلق کی ہڈی بن گیا ہے ہماری، دے دلا کر مصیبت ختم نہیں کرتے۔ ان کی بات سن کر اماں نے ایک نظر چچا اور چچی کو اور پھر تایا کی طرف دیکھا اور بولی، بھائی صاحب آج ہی یہ مسئلہ نپٹا دے، آپ وکیل کو بلا لیں۔ تایا نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا۔ اماں نچلا ہونٹ کاٹتی ہوئی پلٹ گئی۔ چچا اور چچی بھی بنائے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ اس دوران میں جہانی آپا، شنو آپا وغیرہ کھانے کے برتن اٹھا چکی تھی۔ میں نے چچا تایا کو چارپائی پر ہٹا دیا۔ تائی اماں اٹھ کر کوثر کے کمرے میں چلے گئی تھی۔ کوثر چچا اور چچی کی جک جک کی وجہ سے ہی کھانا اپنے کمرے میں کھایا کرتی تھی۔ اچھا خاصا خوشگوار ماحول خراب ہو چکا تھا۔ مجھے چچا چچی پر بہت غصہ تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ان کا حصہ دے دلا کر انہیں الگ کر دوں۔ ویسے بھی جائیداد کا بٹوارا ضروری ہو گیا تھا۔ میں جن چکروں میں پڑ گیا تھا ان سے چھٹکارا آسان لگ رہا تھا، مگر چچا چچی کی حد سے بڑھی ہوئی نفرت سے کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ نامعلوم اس لمحے یہ بات میرے ذہن میں کیوں اور کیسے آ گئی؟ یہ دونوں اماں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس خیال نے میرے فیصلے کو مزید مستحکم کر دیا۔ میں تایا سے کہہ کر واقعی شام میں وکیل کو بلا کر چچا کا حصہ دینے کا انتظام کرنے کے لیے شرف الدین کے پاس آ گیا۔ میں اس سے سخت شرمندہ تھا کہ یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوا۔ پھر چچی کے رویے سے بھی یقیناً اسے دکھ پہنچا ہوگا۔ میں اندر گیا تو وہ پھر اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا تھا۔ معاف کرنا شرف الدین، یہ لوگ ذرا بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر میری بات کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں جائیداد کے بٹوارے والی بات میں نے بہت پہلے کہی تھی۔ حیرت ہے اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد بھی
تم نے اس بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا؟ ہاں بس غلطی ہوگی، مگر اب میں وہ غلطی نہیں دہراؤں گا، میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ شرف الدین، تم چچا کو نہیں جانتے، وہ دنوں میں ساری جائیداد کا دیوالیہ کر دیں گے۔ تمہیں اسے کیا؟ وہ جو بھی کریں اس کی ذمہ داری تم لوگوں پر تو عائد نہیں نہ ہو سکتی۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا، میرا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ کچھ دیر ہم خاموش رہے، پھر میں نے اسے کہا کہ ہم کل ہی امروہہ چل رہے ہیں، وہ اپنی تیاری کر لے۔ یہ سن کر وہ اٹھ بیٹھا، اس نے جانے میں دیر نہیں کی۔ اس کے جانے کے بعد میں اماں کے پاس گیا۔ اماں، میں، تائی اور تایا بڑی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ موضوع چچا اور چچی کا رویہ تھا۔ تایا اب بھی موثر تھے کہ اس بیوقوف کی باتوں پر کان نہ دھرا جائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت جلد سب کچھ ضائع کر دے گا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے گا۔ یہ ان کی محبت تھی کہ وہ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، مگر اماں بہت غصے میں تھی۔ انہیں دکھ تھا کہ ہمیشہ اتنا خیال رکھنے کے باوجود دونوں میاں بیوی انہیں مورد الزام ٹھہراتے تھے اور ان سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے تایا سے کہہ دیا، بھائی صاحب، میں تو اب ان کا حصہ اپنے ہاتھ میں رکھوں گی بھی نہیں، نہ ان کی زمینوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میری ہوگی۔ میں آج ہی یہ معاملہ نپٹا دوں گی، آپ چاہیں تو اس بکھیرے میں پڑے رہیں، مجھ سے کوئی توقع نہ رکھے۔ کیا تو تم ٹھیک رہی ہو دلہن؟ اس گھنٹا گھر کو کیا اب میرے گلے میں باندھے گی کیا؟ تائی اماں تایا کا مقصد جان کر بول اٹھی۔ تایا اماں اور تائی کو دیکھتے ہی رہ گئی، مگر یہ سچ تھا کہ ان دونوں ہی نے اپنی حرکتوں سے ان کا دل اتنا کھٹا کر دیا تھا کہ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ تایا خاموش ہو گئے۔ اس شام میں اور شرف الدین جا کر امروہہ کے ٹکٹ لے آئے۔ لندن کا کہیں پتہ نہیں تھا، مجھے صبح سے اس کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ اماں نے بتایا تھا کہ وہ سویرے آنے کا کہہ کر گیا ہے اور اب شام ہو چکی تھی۔ ایک بے چینی سی تھی جو مجھے پریشان کیے دے رہی تھی۔ کچھ اتا پتا بھی نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں معلوم کرواتا۔ تایا نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ خورشید چچا کے کسی کام سے گیا ہے۔ وہ کیا کام تھا بھلا؟ خورشید چچا کا مرنے کے بعد کیا ضروری کام تھا جو ہم نہیں کر سکتے تھے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی اس بات کی بے چینی تھی کہ میں ان سے پتا تو کرواؤں کہ اس کی اماں کیسے مری، اور اب یہ دوسری بے قلی تھی جس نے مجھے پریشان کیا ہوا تھا۔ اب امروہہ کے ٹکٹ لے آئے تھے، اماں نے جانے کی تیاری کر لی تھی، تایا بھی چلنے کو تیار تھے۔ شامی کو وکیل صاحب بھی آ گئے تھے۔ اماں اور تایا نے ان سے ضروری کاغذات تیار کروانے کو کہا، جس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہفتہ بھر میں کاغذات تیار کروا دیں گے۔ اماں نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ یہ ہفتہ امروہہ میں گزاریں گی۔ تائی اماں البتہ تناتی پھرتی تھی۔ بہرحال ہم اگلے روز امروہہ جانے کے لیے تیار تھے۔ اب تک اتنی مرتبہ پروگرام بنا اور بگڑا تھا کہ اب لندن کی واپسی کا بہانہ بناتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اماں ناراض ہوگی۔ پھر لندن ایسا کوئی اہم آدمی بھی نہیں تھا، وہ محض اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے ایک بار پروگرام پھر ملتوی کر دیتا۔ شرف الدین ٹکٹ لینے کے بعد اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ہمارا پروگرام 10-11 بجے نکلنے کا تھا تاکہ ہم دوپہر تک وہاں پہنچ جائیں۔ میں نے شرف الدین سے کہا تھا کہ اگر وہ رات کو آ جائے تو ہم دونوں سنہرے بابا کی طرف چلیں گے۔ مجھے یقین تو نہیں تھا کہ ان سے ملاقات ہو سکے گی، مگر یہ امید ضرور تھی کہ ہم کم از کم اس فقیر بابا سے مل سکیں گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سادھو کے ہتھ کنڈوں کے سامنے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ساری کرامات اس انگوٹھی کی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک بڑی مشکل سے نکال لیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ وہ شکنتلا کے معاملے میں میری مدد کریں۔ میں اس حویلی کو جلد از جلد پاک کرنا چاہتا تھا۔ شرف الدین نے وعدہ کیا کہ وہ مغرب تک پہنچ جائے گا۔ میں وکیل صاحب کے جانے کے بعد اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جھانی آپا اور شنو آپا دبے دبے انداز میں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اماں کو حویلی جانے سے باز سکوں۔ ان کا خیال تھا کہ اماں دوبارہ وہاں گئی تو پھر وہیں بسنے کی خواہش پھر سے سر اٹھانے لگے گی۔ وہ دونوں ہی وہاں جانے سے خوفزدہ تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ پھر انہوں نے مجھ سے ضد کی کہ میں رات کو انہیں ٹہلانے کے بہانے وہ مکان ہی دکھلا لاؤں جو میں نے خریدا ہے، اور جلد ہی وہاں ہمیں منتقل ہونا تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں رات کو کسی نہ کسی بہانے سے انہیں وہاں سے لے چلوں گا۔ اس دوران میں شرف الدین آ گیا۔ میں اماں سے جلد آنے کا کہہ کر شرف الدین کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ کیا رہا؟ شرف الدین نے پوچھا۔ چچا چچی والے معاملے میں؟ ہاں، وکیل صاحب آ گئے تھے، اماں نے کاغذات تیار کروائے ہیں۔ سمجھو نمٹ ہی گیا۔ اچھا کیا، وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو حفظ متقدم کے طور پر اقدامات کر لیتے ہیں۔ ان میں مروت یا محبت نام کو تو ہے نہیں۔ اس کا درست اندازہ تو مجھے آج ہوا ہے۔ یہ شخص وہ شخص ہے جو مجھے ہر وقت کاندھے پر بٹھائے پھرتا تھا، بے پناہ پیار کرتے تھے، اور اب دیکھا تم نے، میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ارے ہاں، وہ لندن آیا؟ تب میں نے اسے بتایا کہ میں تو خود بھی صبح سے اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس دوران میں ہم سبز گنبد والی مسجد کی طرف جا رہے تھے۔
راستے بھر ہم لنڈن کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ مسجد تک پہنچ کر ہم نے اسی فقیر بابے کو تلاش کیا، مگر وہ ہمیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ سنہرے بابا کے دروازے پر بھی تالا پڑا تھا۔ وہ بزرگ بھی کہیں نہ ملے جنہوں نے پہلی بار ہمیں سنہرے بابا کا پیغام پہنچایا تھا۔ عشاء کی اذان ہونے تک ہم وہیں پھرتے رہے۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، ایک بار پھر سنہرے بابا کے حجرے کا چکر لگایا، اس بار بھی ناکام رہے تو ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ میں جہانی آپا وغیرہ سے مکان دکھانے کا وعدہ تو کر چکا تھا، اب سوچ رہا تھا کہ میرا ان کو تنہا وہاں لے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک گلی کے کونے تک ٹہلنے کا تعلق ہے، اماں اس کی اجازت تو دے دیتی مگر مکان دکھانے کی اجازت کبھی نہ دیتی۔ اس کے لیے ہمیں کوئی بہانہ کرنا پڑتا، مگر نہ جانے کیوں دل میں ڈر سا تھا۔ کوئی اندر بیٹھا سرگوشی کر رہا تھا کہ ادھر تنہا نہ جانا۔ میں نے شریف الدین سے ذکر کیا تو اس نے بھی تنہا جانے سے منع کیا۔ جہانی آپا وغیرہ کے لحاظ سے وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا۔ میں نہیں اسے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ چلے تو اچھا ہے۔ اس نے میری بات ماننے میں کوئی پسو پیش نہ کی۔ گھر پہنچ کر وہ گھر سے فاصلے پر ٹھہر رہا، میں اندر چلا گیا۔ جہانی آپا اور شنو آپا میری منتظر تھی۔ تم نے اتنی دیر کر دی؟ جہانی آپا نے آہستہ سے کہا۔ اب کیا اماں جانے دیں گی؟ کوشش کرتا ہوں، میں نے بھی آہستہ سے کہا۔ میں اماں کے پاس گیا، خیال تھا کہ چچا کی جائیداد کے چکر میں ان کا موڈ خراب ہوگا، مگر خلاف توقع وہ بہت خوش تھی۔ آگے تم؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ پتہ نہیں یہ جائیداد دے کر ہلکے پھلکے ہو جانے کی کیفیت تھی یا امروہہ جانے کی خوشی۔ جی اماں، ہاں وہ لنڈن نہیں آیا کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا۔ تمہیں لنڈن کا اتنا بے چینی سے انتظار کیوں ہے؟ انہوں نے مجھے اپنے مصروف انداز میں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اماں اب تو جانتی ہے کہ اس کے بابا کی موت کس طرح سے ہوئی تھی۔ اب سنا تھا کہ اماں بھی خوف سے مری ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیسے مری ہے، وہ کیسا خوف تھا جس نے انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ممکن ہے وہ جانتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہاں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی ساتھ ہی امروہہ لے چلیں، واپسی پر ہمارے ساتھ ہی آ جائے گا۔ اس طرح میری بھی مدد ہو جائے گی اور اسے بھی سہارا مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اماں نے میری بات کاٹ دی، لیکن وہ اب تک تو آیا نہیں۔ پتہ نہیں اس کا کوئی رشتہ دار ہے بھی یا نہیں، یا کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا، تبھی تو دیر کر دی۔ پھر میں نے اماں سے جہانی آپا شنو آپا کے بھی اجازت لے لی۔ انہوں نے تھوڑی سی پسو پیش کی تھی، مگر میں نے یہ کہہ کر انہیں راضی کر لیا کہ میں ان دونوں کو ٹہلانے کا وعدہ کر چکا ہوں اور دیر میری وجہ سے ہوئی ہے۔ اماں نے ہمیشہ ہمیں وعدہ وفا کرنے کی تربیت دی تھی، اسی لیے چپ ہو گئی، مگر اتنا ضرور کہہ دیا کہ میں انہیں زیادہ دیر تک نہ باہر لے کر پھرتا رہوں اور دیر بھی نہ کروں۔ ان سے اجازت ملنے کی اطلاع سنتے ہی جہانی آپا اور شنو آپا خوش ہو گئی۔ پھوپھی کے سر میں بہت درد تھا، وہ بھی چلنا چاہتی تھی، انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ہم کہاں جانے ہیں۔ دونوں بہنوں نے برقع پہن لیا اور تایا کی نگاہوں سے بچتی ہوئی باہر آ گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ تایا اتنی رات میں باہر جانے پر ڈانٹیں گے۔ تایا اس وقت تائی اور کوثر سے باتیں کر رہے تھے، اس لیے ان کا دھیان بھی اس طرف نہیں تھا۔ ہم تینوں باہر آئے تو میں شریف الدین کے پاس لنڈن کو کھڑا دے کر بونچ کر رہ گیا۔ تم کہاں تھے؟ تمہیں تو صبح آنا تھا۔ وہ بس چھوٹی مرزا ایک کام میں پھنس گیا تھا۔ وہ جہانی آپا اور شنو آپا کو ساتھ دے کر گھبرا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اندر جاؤ، تایا سے مل لو، اور ہاں اماں سے بھی مل لینا، اور جانا کہیں نہیں، میں واپس آ کر بات کرتا ہوں۔ کوئی دوسرا وقت ہوتا تو میں تمہیں اپنا پروگرام ملتوی کر دیتا، مگر میں جانتا تھا کہ جہانی آپا شنو آپا کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگتی، نہ کسی کام کو کہتی ہیں۔ یہ ان دونوں کی مصروم سی خواہش تھی جو بقول ان کے بڑے پاپڑ بننے کے بعد پوری ہوئی ہے۔ ان دونوں نے بتایا تھا کہ وہ کئی بار اماں سے اپنی خواہش کا اظہار کر چکی ہیں، مگر ہر بار اماں نے صاف منع کیا تھا۔ اب بھی وہ کافی جذباتی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے لنڈن کو انتظار کرنے کا کہہ دیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ لنڈن کی حالت بہت خراب ہے، اس کا سانس پھولا ہوا ہے اور وہ بار بار اپنے چہرے سے پسینہ پہنچ رہا ہے۔ میں نے سوچا جانے کس کام سے کہاں مارا مارا پھرتا ہوگا، کچھ آرام کرے گا تو حالت سنبھل جائے گی، اتنی دیر میں بھی لوٹ آؤں گا۔ وہ فوراً گھر کی طرف چل دیا۔ میں جہانی آپا وغیرہ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں اور شریف الدین دونوں 2 قدم آگے چل رہے تھے، جہانی آپا اور شنو آپا ہمارے پیچھے تھی۔ باہر آنے سے پہلے ہی میں اس مکان کی چابی اپنی جیب میں ڈال چکا تھا جو بیٹھک میں دیوار پر لگی کیل میں ٹنگی ہوئی تھی۔ ہم چاروں ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، ہوا میں خنکی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے ابھی گلی عبور بھی نہ کی تھی، مجھے پیچھے سے کسی نے پکارا تھا۔ میں نے اور شریف الدین نے پلٹ کر دیکھا۔ تایا ہانپتے کانپتے چلے آئے تھے، وہ ہاتھ ہلا ہلا کر ہمیں آوازیں دے رہے تھے۔ جہانی آپا شنو آپا بھی پلٹ گئی تھی۔ اللہ، انہیں پتہ چل گیا ہے، اب دیکھنا جانے بھی دیں گی یا نہیں؟ شنو آپا کی آواز ہے۔ نہیں، بات کچھ اور ہے، میں نے فوراً کہا، پھر تیز قدموں سے ان کی طرف چل پڑا۔
شرف الدین میرے ساتھ ساتھ تیز قدم اٹھا رہا تھا. ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر تایا کمر پر ہاتھ رکھ کر ٹھہر کے. جہانی آپا شنو آپا بھی ہمارے پیچھے آ رہی تھی. ہم جو ہی تایا کے قریب پہنچے میں ان کا چہرہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا. ان کے چہرے پر بلا کی وحشت تھی. کیا ہوا؟ کیا بات ہے تایا؟ وہ لڈن کو کچھ ہو گیا ہے. اتنا سنتے ہی میں اور شرف الدین گھر کی جانب دوڑ پڑے. دروازہ کھلا ہوا تھا. بڑے برآمدے کی محرابوں میں ٹنگی لالٹینوں کی روشنی میں میں نے لڈن کو بیچ صحن میں تڑپتے دیکھا. اماں تائی اور چچا چچی اس کے گرد کھڑے تھے. اماں اس پر جھکی کچھ پوچھ رہی تھی. میں بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا. کیا ہوا لڈن؟ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کے ماتھے پر چپکے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا. اس کے دہانے کے دائیں کونے میں سے سفید سا جاگ باہر آیا تھا. اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی. میں نے اماں سے چیخ کر لالٹین لینے کو کہا. وہ لپک کر لالٹین اتار لائی. لالٹین کی روشنی میں سے دیکھتے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی. میں اس کی حالت دیکھ کر لرز اٹھا تھا. اتنی دیر میں شرف الدین اور تایا بھی قریب آ گئے. میں نے سب سے پہلے اماں وغیرہ کو وہاں سے چلے جانے کو کہا. پھر لڈن کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر بیٹھک کی طرف دوڑ لگا دی. اماں مغرب کے وقت ہی وہاں لیمپ روشن کر چکی تھی. شرف الدین لالٹین بھی لے آیا. تایا ہمارے ساتھ ہی بیٹھک میں آ گئے. باقی سب لوگ میرے روکنے پر وہی رک گئے تھے. ہم نے اندر داخل ہوتے دروازے کی چٹکی چڑھا دی. میں نے پلٹ کر لڈن کی طرف دیکھا تو بے سختہ قسم کی چیخ میرے حلق سے باہر آ گئی. میں نے اپنی چیخ کو حلق میں گونٹ لیا ورنہ اماں اور بہنوں کی جانے کیا حالت ہوتی. وہ منظر تھا ہی اتنا ہولناک. میں سر سے پاؤں تک لرز گیا تھا. شرف الدین کسی بت کی طرح ساکت کھڑا لڈن کو تک رہا تھا. تایا حیرت اور خوف کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے. اب یقین کیجیے مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اسی کھنڈر کے تاریک کمرے میں ہوں. وہی سادھو دونوں گھٹنوں کے بال زمین پر ہاتھ ٹکائے جھکتا ہی چلا جا رہا ہے. یوں جیسے اس کی کمر پر کوئی اندیکھی طاقت بوجھ لاد رہی ہو. اس کے منہ سے سفید جاگ نکل رہی. اس کا چہرہ نیلا پڑتا جا رہا تھا. آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی. فرق صرف اتنا تھا کہ وہ سادھو نہیں تھا بلکہ لڈن تھا. اس کے بدن پر کپڑے تھے. اس کا جسم فربا تھا. میری نگاہیں بے ساختہ اس کی گردن کی طرف اٹھ گئی. بڑی خون کی لکیریں مجھے اتنی کم روشنی میں بھی صاف نظر آ رہی تھی. آرے اسے اسپتال لے جاؤ. کیا ہو گیا اسے؟ تایا ایک دم چیخ اٹھے. نہیں. اس نے بالکل سادھو کے انداز میں ایک ہاتھ ہلاتے ہوئے پھولی ہوئی سانس میں کہا تھا. چھوٹے مرزا وہ یہی ہے. وہ نامعلوم کیا کہا تھا. مجھے خیال آیا سورناس یہاں تک کرسی پر مگر پھر اچانک میں سہم گیا. مجھے اس سادھو کا انجام یاد آ گیا. میں نے اس خوف سے کچھ پڑھا تو وہ بچھو یقیناً اس وقت لڈن کی گدی پر سوار تھا. اسے لو لہان کر دے گا. ارے کیا ہو گیا تمہیں وقار؟ اسے اسپتال لے کر جاؤ. چاہتا پھر سے چیخے تھے مگر اب اس کے قریب جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی. جانے میں اسے صحن سے کیسے اٹھا لایا تھا. اس وقت میں نے اس کی ایسی کیفیت دیکھی تھی ورنہ شاید میں اس کے قریب بھی نہ جاتا. ڈر تھا کہ موقع پاتے وہ بچھو میری گدی پر سوار نہ ہو جائے. میں ٹس سے مس نہ ہوا. آنکھیں پھاڑے سے دیکھتا رہا. تایا مجھے بت بنا کھڑا دیکھ کر میری طرف لپکے. چیخ کر میں نے انہیں منع کیا. ان کے سامنے اپنا بازو پھیلایا. نہیں تایا آگے مت جائیے گا. وقار الحسن تم پاگل ہو گئے ہو؟ دیکھ رہی نہیں کتنی اذیت میں وہ. میں کہتا ہوں اسے ہسپتال لے جاؤ. تایا میرے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی. آگے مت جائیے گا تایا ورنہ آپ بھی. کیا مطلب تمہارا؟ اب انہیں کچھ بتانا ناگزیر ہو چکا تھا. میں نے لڈن کی طرف دیکھا جو شدید اذیت سے دوچار تھا. اس کی آنکھوں سے اب پانی بہنے لگا تھا. جاگ زیادہ ہو گئی تھی اور گردن سے نکلنے والے خون کی باریک لکیریں خون کے قطرے زمین پر ٹپکنے لگے. یہ خورشید چچا نے یہ اتنا کچھ اس نے شدید اذیت کے عالم میں کہا تھا. ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے وہ اب تک وہ زمین پر ٹکایا ہوا تھا اٹھایا اور ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا. اس کے ساتھ ایک چاوٹ بھی پھسلتی ہوئی میرے پیروں کے قریب آ رکی. میں نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور حیرت سے دیکھتا رہا. وہ اسی مکان کے اس کمرے کی تھی جہاں رحیم کو دفن کیا گیا تھا. میں نے جلدی سے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا جو جانے سے قبل اپنی جیب میں رکھ لی تھی. ویسے ہی ایک چابی گچھے میں موجود تھی. مجھے اچھی طرح یاد آیا کہ ہر دروازے کی ایک چابی تھی جو اس گچھے میں تھی. یہ فالتو چابی کہاں سے آ گئی؟ کیا خورشید چچا کے پاس تھی؟ خورشید چچا نے اسے کب اور کہاں دی؟ اسے خورشید چچا نے میرا پیغام کیسے پہنچایا تھا؟ میاں یہ کیا ہے؟ آئے تم سنتے کیوں نہیں؟ تایا پھر چلائے. اتنا کہہ کر میری پشت سے ہوتے ہوئے شرف الدین تک پہنچے تھے جو اب تک ساکت کھڑا کے پھڑے لڈن کو دیکھ رہا تھا. میں کہتا ہوں یہ مر جائے گا. اسے لے چلو ورنہ ہٹ جاؤ میرے راستے سے. آخری جملہ انہوں نے چیخ کر کہا تھا. مجھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گئے. اسی لمحے کسی نے دروازے کو بری طرح سے پیٹ ڈالا تھا. تایا ایک دم پلٹ کر دائیں تھے. کون ہے؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. پھر انہوں نے شرف الدین کو جھنجھوڑا. چٹکی کھولو دروازے کی. میں اسے اسپتال لے کر جاؤں گا. یہ کہہ کر وہ لڈن کی طرف سے لپکے. میں اگر انہیں لپک کر نہ پکڑ لیتا
تو شاید وہ اس تک پہنچ گئے ہوتے۔ میرے ہاتھ میں ان کا کرتا آیا تھا، وہ جھٹکا کھا کر رکے، پھر میرے اوپر دھانے لگے۔ وقار الحسن چھوڑ دو مجھے، میں کہتا ہوں چھوڑ دو مجھے۔ اس لمحے باہر اماں اور طے کی چیخنے کی آوازوں نے مجھے بری طرح سے بکھلا دیا۔ وہ لوگ جانے کیا سمجھ رہی تھی۔ ادھر تایا میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے تھے، میں چپٹ کر اپنے دونوں بازو کے گر لپیٹ کر انہیں جکڑ لیا۔ تایا! میں غصے اور گھبراہٹ میں چیخ پڑا۔ قریب مت جائے گا، میری بات سنیے، میری بات سنیے۔ میرے چیخنے پر وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ میری نگاہ لیڈرن کی طرف اٹھ گئی، وہ پورے کا پورا نیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی، آدھا چہرہ منہ سے نکلنے والے جاگ میں چھپ چکا تھا۔ عین اسی لمحے کمرے میں روشن لیمپ شرف الدین کے پاس رکھی لالٹین بجھ گئی۔ کمرے میں ایک ساتھ بہت سی چیخیں گونجی۔ مجھے لگا جیسے موت کے کنویں میں لڑکتا چلا جا رہا ہوں۔ اسی لمحے شرف الدین کی آواز گونجی، وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، دیوان پر چڑھ جائیے، دیوان پر تایا، وقار الحسن دیوان پر۔ اور میں تایا کو اپنے بازو میں جکڑے دیوان کی طرف بڑھ گیا، جو میں انتہائی بائیں جانب تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، یہ کیا بےہودگی ہے، چھوڑو۔ تایا پھر مچلے اور میرے ہاتھوں کی گرفت سے نکل گئے۔ اسی لمحے عجیب کڑکڑاتی سی آواز آئی، پھر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پکے فرش کا پنہ خون سے کڑچ رہا ہو۔ میں تایا کو آوازیں دینے لگا۔ میں دیوار پر چڑھ چکا تھا۔ شرف الدین بھی شاید میرے قریب تھا۔ تایا کی آواز نہیں آئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ باہر سے اماں، تائی اور بہنوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آئی تھی۔ لگتا تھا جیسے کسی طوفان بلا خیز میں گرا ہوں۔ اچانک مجھے اپنے پیروں پر کھردرا سا لمس محسوس ہوا۔